बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्कूल सच यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्लामियात का 8वीं क्लास का ओरिजिनल पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। सौ फीसद आपका ओरिजिनल है। सिर्फ सबसे ऊपर आपका जो पेपर है वो इसमें से आएगा। 15 नंबर की ब्रूसी और 35 नंबर का आपका शरिया सवाल आते हैं। बगैर किसी और बात के करते पेपर को शुरू। सवाल नंबर 1 है ब्रूसिस की कीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से सबक मिलता है कि जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना। ये इसकी जो कीज़ है वो सवाल नंबर 1 की जो है, सबसे पहले तो इनको अब हाइड कर लेते हैं। आपको भी इसी तरह ठीक है। तो पहले का जो है वो सही है कि कलमा हक कहना क्या है, अफजल जहाद। ठीक है, जालिम बादशाह के सामने अफजल जहाद। ठीक है, कलमा हक कहना अफजल जहाद है। सवाल नंबर 2 है खैबर का मदीना मनौरा से किलोमीटर का फासला है। तो कितना फासला है वो है 165 किलोमीटर। तो उसके बाद सवाल नंबर 3 है मक्का मोहता की फतह के बाद रहबा जाता रहा। तो रहबो बदल बाद जो जाता रहा, इसका जो आंसर है बहुत ही आपको अभी याद हो जाएगा। वो जाता रहा कि रोमियो का। ठीक है, रोमियो का और जाता रहा। ठीक है, उसके बाद पर सवाल बचा सीरत तैयबा के मुताबिक दुराले गुफ्तगू आवाज़ होनी चाहिए। ये ऊंची दरमियाली ऐसा या तेज़। तो सीरत तैयबा के मुताबिक दरमियाली ऐसा तेज़ दरमियाली होनी चाहिए। तो बी चौथे का बी। ठीक है, दरमियाली। उसके बाद ये वाला है सवाल नंबर 5 है माशरे में बढ़ती हुई उसके बाद सवाल नंबर 5 है माशरे में बढ़ती हुई रावी से छुटकारा मुमकिन है हिजाब और पकीदा मिली से, मुसावात से, सब्र और तहम्मुल से, सादगी से। तो इसका जो सवाल नंबर 5 का आंसर है वो है ए हिजाब और पाकीदा मिली से। ठीक है, सवाल नंबर 6 नस्ली तअस्सुब का खात्मा हमारे माशरे में फ़रोग देता है। तो फ़रोग देता है। सवाल नंबर 6 का जो आंसर है वो है सी। क्या फ़रोग देता है? मुसावात को। मुसावात मतलब बराबरी। सवाल नंबर 7 है दलील के बगैर सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी के बारे में बुरे ख्यालात कहना कहलाता है बदगुमानी, बदहाली, बदकलामी, बद इखलाकी। तो सवाल नंबर 7 का जो आंसर है वो है ए। सवाल नंबर 7 का बदगुमानी। सवाल नंबर 8 है हदीस मुबारका के मुताबिक आदमी का पेट नहीं भरता सिवाय। सवाल नंबर 8 है हदीस मुबारका के मुताबिक आदमी का पेट नहीं भरता सिवाय पानी के, मिट्टी के, चाय के, जूस के, मिट्टी के। ठीक है, सवाल नंबर 8 का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी है। 9वें का आपका सी है। 10वें का डी है। ये सी है माशरे की, ये डी है काबिल तकरीब। ठीक है, तो क्या है मजदूर शख्स का ख्याल रखना जिम्मेदारी है माशरे की। ठीक है, मजदूर जो शख्स होता है उसकी माशरे की जिम्मेदारी होती है कि वो मजदूर शख्स का ख्याल रखे। सवाल नंबर 10 मेला तो मजदूरी करने वाला शख्स अल्लाह ताला के हाँ है काबिल तकरीब। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 11 का पहला जुज़ है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से ज़ाहिर होने वाले कोई से 3 मौजज़ात लिखे। उसके बाद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुफ्तगू कैसा था? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने जुदा हाशिम तक। ठीक, ये 8वीं क्लास का जैसे कि आपको मालूम है। ठीक है, तो बदगुमानी के बारे में एक आयत का मफ़हूम लिखे। बदगुमानी के माशरे में नुकसान तफसील से बयान करें। उस रसूल के फ़रोग के लिए कौन से इक़दामात किए जा सकते हैं? कस्म हलाल से मुराद है लेज़। कस्म हलाल से मुतल्लिक़ कोई एक हदीस का तर्जुमा लिखे। जायज़ और नाजायज़ ज़ख़ीरा और दोज़ी की वजाहत करें। हदीस की रोशनी में ऐबदार चीज़ों के फ़रोग़ का तरीक़ा लिखे। ठीक है, तो इसका जो है
وہ یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں اس کا سوال لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں جو ہے اس کا جواب لکھا ہوا ہے، سوال بھی لکھا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر طالب علم سوال کرے، ٹھیک ہے، تو مولے کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادا سے گفتگو کیسا تھا؟ اور جو بولنے کا جو جواب ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز لا بہت بلند ہوتی اور لا ہی بہت پست ہوتی تھی، ٹھیک ہے، مطلب کہ درمیانی آواز ہوتی تھی، بلکہ معتدل آواز کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں الفاظ مشکل نہ ہوتے، مطلب مشکل گفتگو نہیں ہوتی، الفاظ مشکل نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی ابہام اور شک کی کوئی گنجائش باقی رہتی، ایک ایک لفظ سننے والے کو ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ پتھر دل لوگ بھی شہد مٹھاس محسوس کرتے تھے۔ گفتگو اس انداز سے فرماتے کہ الفاظ کو آسانی سے گلا جا سکتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو شعور اور آگاہی پیدا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب آدمی کی طرح تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کلام فرماتے کہ ہر لفظ جدا ہوتا تھا اور پاس بیٹھے والا شخص اسے یاد کر لیتا تھا۔ ایک میں آپ کو واقعہ بھی سناتا ہوں۔ تو آپ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو جو وہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، جو سنتے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ اتنے غور سے سن کہ وہ پتھر کی طرح ہو جاتے، مطلب ہلتے نہیں، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پرندے بیٹھ جاتے تھے، پرندے بیٹھ جاتے تھے، مطلب کیسے گفتگو کرتے کہ وہ پتھر کی طرح، ایک مجسمے کی طرح، مطلب کہ ایک پتھر کا بلا جیسے ایک مورتی ہوتی اس طرح ہو جاتے، پرندے اس کے اوپر بیٹھ جاتے، ان کو بلو بھی نہیں ہوتا، مطلب اتنی آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو محبت بری اور ایسی ہوتی تھی۔ باقی آپ کی یہ سوال میں جو بات مزید بتایا گیا ہے تفصیل سے، حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے جدا ابجد ہاشم تک شجرہ نسب لکھیے، تو ملک شجرہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ تو بدگمانی کے بارے میں ایک آیت کا مفہوم لکھے۔ اگر طالب علم ٹھیک ہے، تو نمونے کا جو جواب ہے بدگمانی کے بارے میں ایک آیت کا جو مفہوم ہے یہ کہ اے ایمان والو، بدگمانی سے بہت زیادہ بچو، بے شک بازو گمان گناہ ہے اور نہ کسی کے متعلق جاسوسی کرو۔ بدگمانی کے معاشرتی نقصانات تفصیل سے بیان کرے۔ بدگمانی سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے، جھگڑے بڑھتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں پھیلتی ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حسن نسل کے فروغ کے لیے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کہ حسن نسل کے فروغ کے لیے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، دوسروں کے متعلق تجسس نہ کریں، بلا تحقیق کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کریں، مثبت سوچ کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ نیز کسب حلال سے متعلق کوئی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ بولنے کا جواب ہے کسب حلال سے مراد اپنے محنت سے روزی کما کر کھانا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کمائی کبھی نہیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ جائز اور ناجائز ذخیرہ اندوزی کی وضاحت کریں۔ تو یہ آپ کا 6 نمبر کا ہے، بہت ہی آسان سا سوال ہے۔
یہاں تک ٹھیک ہے۔ تو اگر طالب علم ٹھیک ضرورت کی جو چیزیں بازار میں آسانی سے دستیاب ہو، ان کے حصول کے لیے لوگوں کو کسی طرح کی تنگی اور قلت کا سامنا نہ ہو تو اس کو جائز خیرات دوزی ہے، لیکن اگر وہ چیز اس وقت لوگوں کو آسانی سے مناسب قیمت پر دستیاب نہ ہو یا دستیاب ہو تو مگر ذخیرہ دوزی کا مقصد مصنوعی قلت پیدا کرنا ہو تو یہ ذخیرہ دوزی ناجائز ہوگا۔ اسلام میں ناجائز ذخیرہ دوزی کی سختی سے ممانعت ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف غذائی اجلاس کی ذخیرہ دوزی کی، اللہ تعالیٰ اس پر غربت اور افلاس اور جذام کی بیماری مسلط کرے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر بازار میں کوئی چیز لا ہو، کسی دکان پر ہو لیکن وہ مہنگی دیتا ہو تو اس کو ناجائز ذخیرہ دوزی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا پر نیکسٹ آ جاتے ہیں، حدیث کی روشنی میں عیب دار چیزوں کی فروخت کا طریقہ لکھیں۔ تو اگر بولے کا جواب، اگر طالب علم حدیث کی روشنی میں عیب دار چیزوں کی فروخت کا طریقہ مکمل درست لکھتا تو اس کو پورے نمبر دیے جائے، نزول اس پر 1 سے 5 نمبر دیے جائے۔ تو بولے کا جواب ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کوئی عیب دار چیز کسی کو فروخت کی اور خریدار پر اس کا عیب ظاہر نہیں کیا تو اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غضب رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا عیب دار چیزوں فروخت کرتے وقت دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں آپ کو جو جواب ہے ان کو ہائی لائٹ کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، یہ آپ کا جواب ہے اور یہ آپ کا سوال ہے۔ کون سا آپ کا سوال ہے؟ یہ والا بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس لیے میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جائز اور ناجائز اس کو بھی کر دوں۔ اوکے، اب ٹائم بہت کم ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ پیپر ملتے رہے۔ امید کرتا ہوں آپ کا عربی کا اور زراعت کا پیپر اچھا ہوا ہوگا جو پہلے پیپر اپلوڈ کیے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیپ بائی اسکول 786 یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔